Khyber Pakhtunkhwa, a land of hospitality, a land of people that are brave and resilient. It is a land that has historically embraced different cultures and civilizations. In the last few years, the people of this region have faced immense challenges in the form of terrorism. Natural disasters also took their toll on the lives of its people. In such circumstances, governments can collapse. Not only has Khyber Pakhtunkhwa survived, but this government has continued to provide uninterrupted services to the public during these testing times. اب چونکہ ہمارے پاس جو وسائل ہے اس کو ہم کس طرح بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کے بہتر نتائج ہمارے پاس آئیں اور اس کا امپیکٹ بہتر ہو. The government identified lack of people's voices and citizen participation as one of the challenges that prevented development. سب لوگوں کو ہم ووٹ کریں اور ان کی ویوز لے کر آئندہ اچھا بجٹ جو ہے عوام کے لیے ہم پیش کر سکیں. To bridge the gap, the government has initiated pre-budget consultation workshops, a step to empower local voices in the budget-making process. I'd like to also congratulate کہ جو 2011-12 کا آپ کا بجٹ آیا اس میں جو ایک اچھی بات تھی کہ آپ نے بڑے واضح طور پہ جو فلڈ ریہیبلیٹیشن کے پیسے تھے وہ علیحدہ کیے. So it was easier to trace, which is a good thing because that is what all about openness and transparency is all about, right? مگر جو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ according to that the allocated money for Kohistan was only 12%. Despite the fact that the number of people affected, when you look at that in relation to the province, is much larger. اس لیے جو آپ کہتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ موجود ہے, آپ جو بھی نیکسٹ بجٹ میں allocation for each individual district ہو اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں تاکہ ہمارا یہ رائٹ جو ہے ہم یہ دیکھیں کہ کون سے ڈسٹرکٹ کو کتنی allocation ہوئی ہے. وہاں سے چیف منسٹر ہے, وہاں سری کورٹ سے چیف منسٹر ہے, اس نے اپنے لیے کتنا کیا ہے. ایک تو ہمارا یہ رائٹ جو ہے وہ سیسائز ہونا چاہیے. دوسری بات, کے پی کے میں بڑی غربت کا علاقہ اور ہمارا ہزارہ جو ہے یہاں پر بہت ہی لوگوں کا تعلیمی معیار اور صحت کا معیار بہت گرا ہوا ہے. جو مریض غریب 50 یا 30 ہزار روپے افورڈ نہیں کر سکتا پرائیویٹ اسپتالوں کو, اس کو ایک تو ٹریٹمنٹ کا حق ملنا چاہیے غریب کو. دوسرا, ایجوکیشن فیسلٹیز جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپنے اسکولز ہیں اور کالجز ہیں ان کو انہانس کرے تاکہ یہ جو سستی ایجوکیشن ہے یہ غریب لوگوں کے لیے ہے, یہ مڈل کلاس کے لیے ہے. یہ ضرور اور ضرور لوگوں کو اویل کرنی چاہیے اور اس کا کام اگلے بجٹ میں اس کی پراپر ایلوکیشن ہونی چاہیے. یہ جو سجیشنز ہیں ان کو کیا جائے اور عمل بھی کیا جائے اور جو کہ لوگوں کی جو مسائل ہے ریلیٹڈ ٹو ادر ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کہ وہ حل ہو جائے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم مطلب ایک گورنمنٹ سیکٹر میں اور اس میں فرسٹ ٹائم انہوں نے مطلب ایک اوپن فورم کا اہتمام کیا اور ہم سب کو مطلب سارے ڈسٹرکٹس کو تقریباً, آئی ایم فرام بٹاگرام, تو سب کو اپنی آرا اور وہ دینے کی مطلب ایک موقع فراہم کیا. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ چیز مطلب ان کو
اس ورکشاپس کو اور ان چیزوں کو ڈسٹرکٹ لیول تک پھیلانا چاہیے تاکہ وہاں سے ڈسٹرکٹ لیول سے بھی لوگوں کی آرا آئے. اس طرح کی ورکشاپس جو ہیں یہ ہوتی رہنی چاہیے اور کوارٹرلی بیسس پہ یا ریگولر بیسس پہ، یعنی مطلب ہے کہ ہر جگہ پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہی ہونی چاہیے. آپ کا ٹیکسیشن سسٹم نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر آپ کی فیلور ہے پروونشل گورنمنٹ کی کہ آپ کا ریونیو بورڈ ہو جائے پروونشل جو کہ این ایف سی ایوارڈ میں کلیکشن ٹیکسز کی آپ نے کرنی تھی، آپ نے جنریٹ کرنے تھے، وہ آپ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. دوسری میری سجیشن یہ ہے کہ اس وقت ایک انٹرنشپ پروگرام چل رہا ہے پروونس لیول کے اوپر. ہوتا کیا ہے کہ ان کو دفاتر میں بھیج دیا جاتا ہے، کبھی وہ فائلوں کے کاغذ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کلریکل کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ آپ ان کو ڈیولپمنٹ یہاں پر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈیولپمنٹ آپ کا پلاننگ کا آدمی موجود ہے، ای ڈی او بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کو بٹھا دیں. وہ ایک بجٹنگ کے پروسیس میں، ڈیولپمنٹ کی پروسیس میں، اسکیمز میں آپ کی مدد کریں. اور اس قسم کے جو ورک شاپس ہیں وہ آپ ریگولر بیسس کے اوپر کریں، ڈسٹرکٹ بیسس کے اوپر کریں، تاکہ یہ کہ ان میں جو وہ لوگ بھی شامل ہیں یہاں پر جتنے ڈپارٹمنٹس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز، یہ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آئے ہوئے ہیں، این جی اوز کی لوگ آئے ہوئے ہیں. وہاں کے 2 PSU جو ہیں اور زلزلے میں دیکھیں ہیں ابھی تک ان کا کچھ کام بھی نہیں ہوا. ایک جو سنگر تک جو PSU ہے وہ اس کی کچھ کام ہوئے ہیں، اس کا ٹھیکیدار جو ہے وہ چلا گیا، باقی کام ابھی تک اسی طرح ہے. آپ کی بجٹ میں بھی آپ بہتری لا سکتے ہیں. جہاں پہ بجٹ کا ایکسپینڈیچر ہونا چاہیے اور سیکیورٹی کے لحاظ سے تھانوں کے لیول پہ ہونا چاہیے، وہاں تک پیسے نہیں پہنچتے. ابھی یہ ان ساری چیزوں کو نیچرلی دیر ہیز ٹو بی سم ویژن. اس کو ہم بٹس اینڈ پیسز میں فریگمنٹڈ اپروچ میں نہیں جا سکتے. تو ہمارا ایک ویژن ہے ڈیولپمنٹ کا، جس کو ہم کہتے ہیں کمپریہنسو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی. ہمارے ملک میں جو بجٹ سازی ہو صوبے میں جو ہو، آئندہ سنگی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے. ہزارہ کے ہر ضلع میں، ہر بڑے ٹاؤن میں ہم ریسورسز دیں گے. کہ یہ حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ سروس ڈلیوری ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں ہو، یہ بہتر ہونی چاہیے اور یہ اس کی حکومت ذمہ دار ہے. کہ اگر کہیں سروس ڈلیوری ٹھیک نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو یہ صرف بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ایلوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے، 80% یہ گورننس ایشوز ہے. ایسے فورم کی بہت زیادہ اشد ضرورت تھی کہ کوئی ایسا فورم کریٹ کی جائے جو ڈویژنل لیول پہ ہو، ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو یا پروونشل لیول پہ، جہاں لوگ آ کر تجاویز دے سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آج تجاویز آئی ہیں، اس فورم نے بہت ہی اچھا انیشیٹو لیا ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کے انیشیٹو لیتے رہیں گے اور اس طرح کے سیمینار منعقد کراتے رہیں گے تو یہ لوگوں کو، ایک تو بجٹ میں لوگ اپنے آپ کو شامل کریں گے کہ اس کی جو میکنگ ہے، جس میں پارٹیسپیشن ہماری شامل ہے. اگر ہم این ایف سی ایوارڈ کی حوالے سے دیکھیں تو ہزارہ کا شیئر جو ہے تقریباً 19.4% بنتا ہے. اسی طرح آپ کے سدرن ڈسٹرکٹ کا شیئر جو ہے وہ 22% بنتا ہے. لیکن ایلوکیٹڈ فنڈ جو ہے وہ سدرن ڈسٹرکٹ کو صرف 2.8% مل رہے ہیں اور ہزارہ کو صرف 6% کے قریب. تو دیر از اے ہیوج ڈفرنس، ویزیبل ڈفرنس. ایک آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر کے سامنے ایک اسکول ہے اور وہاں پہ ٹیچر تنخواہ لیتے ہوئے اسکول میں نہیں آتا، تو آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں، ظاہر آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے، لیکن کم از کم وہ سوشل پریشر بلڈ اپ کر سکتے ہیں. پبلک ریپرزینٹیٹیو ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پبلک کو فیور کریں، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ وسائل. These pre-budget consultations with all the stakeholders have enabled the government to introduce many pro-poor initiatives. Khyber Pakhtunkhwa government is taking radical steps. This will help in bridging the gap between the citizen and the state.